چند جملے شعبان اور آج کی آنے والی رات کے بارے میں بھی کہہ دیا جائے کہ اچھا موقع ہے کہ آج ہی کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، آنے والی رات۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اللہ کرے کہ جو لوگ معذور نہیں ہیں وہ ہمت سے کام لیں اور شعبان کے بھی زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ رمضان کے روزوں کے لیے روحانی طور پر شعبان کے روزے بہت تیار کرنے کا ایک سامان رکھتے ہیں۔ آج کی رات کا خاص عمل اصل میں دعا ہے، اور وہ بھی نماز میں دعا، اور وہ بھی انفرادی نماز میں لمبے رکوع اور لمبے سجدوں میں گر کر جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہی دعائیں اللہ سے خوب لمبے رکوع سجدوں میں مانگنا، لمبا قیام، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ آج کی رات کا اصل عمل یہ ہے۔ ہمارے دور میں اجتماعی دعا جو دینی بیان کے بعد اجتماعوں کے درمیان یا آخر میں ہوتی ہے، تو وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ عام طور سے عوام الناس میں سے اکثریت کو دعا کا ذوق نہیں رہا اور دیر تک وہ لمبی دعا نہیں مانگ پاتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اجتماعی دعاؤں میں بیٹھنے کے بعد ان کو اللہ کے سامنے رونے کا سلیقہ آ گیا اور انفرادی دعا میں بھی ان کا دل لگنے لگا، اس لیے اس کو گوارا کیا گیا۔ مستقل طور پر ہم اجتماعی دعا ہی کے محتاج بنے رہے اور مدتوں اجتماعی دعاؤں میں شرکت کے باوجود لمبی انفرادی دعا کی عادت ہم کو نہ پڑے، یہ مناسب نہیں۔ تو آج کی رات بہترین موقع ہے اپنی اپنی تنہائیوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا، بہترین موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کی رات جیسی گزری تھی، جس طرح کی دعائیں تڑپتی ہوئی آپ نے مانگی تھیں، اس سے اس بات کا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ آپ کو احساس تھا، آپ کی روحانیت کو، کہ کوئی خاص توجہ ہے اللہ کی جو آج کھینچی جا سکتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا خاص توجہ کا موقع ہے۔ وہ بات بھی یاد دلا دینا مناسب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو 2 گناہوں کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے تو آج کی رات بھی اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو، یعنی اگر وہ شرک سے توبہ کر لے تو اس کی سب دعائیں قبول ہوں۔ اسی طرح اگر دل میں کسی کی دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، مستقل طور پر اس کے خلاف منصوبے بناتا رہتا ہے کوئی شخص، تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ شرک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کینے اور بغض کا تعلق حقوق عباد سے۔ کس طرح دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر یہ یا یہ، اگر گناہ کسی میں کوئی پھنسا ہوا ہے تو وہ توبہ کر لے، اور اگر توبہ نہ کی تو آج کی رات کی دعائیں بھی بیکار جائیں۔ بعض دوسری حدیث میں ان 2 کے علاوہ اور بھی گناہوں کا تذکرہ ہے، مثلا رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا۔ ایسے گناہ اس عادت والے کی بھی آج کی رات بھی دعا قبول نہیں ہو۔ تکبر و غرور کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پائجامے کا یا لباس کا ہونا،
ایسے شخص کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ والدین کی نافرمانی، جو اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتا، اس کی بھی دعات قبول نہیں ہوگی۔ اور کسی بھی نشاور چیز کی کوئی عادت اگر کسی کو ہے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ چند گناہ ہیں۔ جہاں تک قبرستان جانے کے رواج کا سوال ہے تو یہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک بار 15ویں شعبان کی شب میں قبرستان گئے تھے، لیکن نہ اس سے پہلے گئے نہ اس کے بعد گئے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کو جب یہ معلوم ہو گیا دن میں کہ گزشتہ رات اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، تو اگلے سال پھر 15 شعبان کی رات آئی، ایک صحابی بھی نہیں گئے۔ پوری زندگی میں صحابہ کا کبھی معمول نہیں ثابت ہے کہ وہ 15 شعبان کی شب میں قبرستان گئے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک خصوصی عمل تھا۔ خصوصی عمل نہ ہوتا تو آپ اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اچانک اس رات کو جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ محمد آپ کو قبرستان جانا ہے، تو آپ کو موقع نہیں ملا دوسروں کو بتانے کا، تو اس رات میں موقع نہیں ملا، اگلی صبح کو تو ملا، اگلے سال بھر ملا، اگلے سال کی پھر شعبان آیا، پھر 15ویں شعبان کی شب آئی، تب آپ نے بتا دیا ہوتا کہ بھئی اس سے پہلے تو میں موقع ملا، پچھلے سال 15ویں شعبان کی شب میں اچانک مجھے اس رات کی فضیلت بتائی گئی، اب میں تم کو پہلے سے بتاتا ہوں، بھول مت جانا، تم بھی اس رات کو قبرستان جانا۔ تو جو چیز اللہ کے رسول ہماری سنت نہیں بنانا چاہتے تھے، ہمیں اصرار ہے کہ ہم اس کو اپنی سنت بنائیں۔ جو عمل ہم سے حضور نہیں کروانا چاہتے تھے اس میں ہم کو اصرار ہے، اور جو سب کے لیے عام ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ کیا شیطان کا حملہ ہے! عجیب، حضور نے ہزاروں چیزیں امت کے لیے عام طور پر مشروع فرمائیں، تو بھائی یہ بھی ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے اپنے وطنوں میں، گھروں میں اپنے والد، اپنے خالو، ماموں، چچا، پھوپھا، ان سے اگر مناسب انداز سے کہا جا سکے تو ضرور کہا جائے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ بہت عجیب رواج مسلمانوں میں ہے کہ تنہائی کی نماز اور دعا کا اہتمام تو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ قبرستان جانا، چراغاں کرنا، آتش بازی کرنا اور حلوہ